دوستانو په سوشل میډیا باندې د سوچ پکېږي دغه ویډیو ډیره زیاته چلیږي خو دغه ویډیو چې کومه ده دا اوسنۍ نه ده دا مخکنۍ ویډیو ده د کوم خلک چې دغه ویډیو اپلوډ کوي او په دې باندې کمنټریانې کوي چې دا ویډیو ده خو دا ویډیو زړه ویډیو ده خو بیا هم ډیره زیاته افسوسناکه واقع ده دغه جنۍ چې کومه ده د پېښور سره تعلق لري خو خپل پلار په 2 لک روپۍ باندې خرڅه کړې ده په لاهور هیره منډۍ هلته یې ورکړې ده نو د دغې جنۍ له خولې نه اورو ډېرې زیاتې افسوسناکې خبرې کوي نو راځئ د دې جنۍ له خولې نه دغه بیان مکمل واورو خو دغه ویډیو چې کومه ده دا اوسنۍ نه ده دا مخکنۍ ویډیو ده. الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حساب. ناظرین، چاچے نے اپنی ہی بھتیجی کو 4 لاکھ روپے میں سیل کر دیا. سیل کیا لاہور کے علاقہ ہیرا منڈی یعنی کہ ٹیکسالی پہ اس کو سیل کیا. اس لڑکی نے وہاں پر پرورش کی، بڑی ہوئی اور ڈانس کر کے یعنی کہ مجرا جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں وہ کر کے وہ 4 لاکھ روپے وہاں سے اپنا قرض ادا کیا اور پھر وہ کہاں گئی اس سے آج ہم آپ کو ملوائیں گے. اس کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. آگے چل کر پہلے اس لڑکی کا انٹرویو کریں گے اور اس کی تو ناظرین میرے ساتھ موجود ہے وہ لڑکی جو حقیقت بتائے گی کہ کیا ہوتا ہے لاہور کی سڑکوں پر راتوں کو اور لڑکیوں کے ساتھ کس طرح زیادتی کی جاتی ہے اور جو دھندا کرنے والی خواتین ہیں وہ یہاں پر کتنی تعداد میں باقاعدہ رکشوں میں یعنی کہ آٹو رکشوں میں یہ دھندا کیا جاتا ہے یعنی کہ چلتے رکشے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. رکشے کے آٹو رکشے میں دروازے لگے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے اور رکشے والا اس کے ساتھ یعنی کہ اس گروہ کے ساتھ میلا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنا کمیشن لیتا ہے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ کا، آپ سنا؟ الحمدللہ. اچھا، یہ اس کا چہرہ ہم نہیں دکھائیں گے لیکن یہ ہمیں ساری حقیقت بتائے گی. کیا کیا ہوتا ہے؟ رات ہوتے ہی مرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں، تھوڑی سی بتاؤ بات. دندا 2 نمبر کام. 2 نمبر کام دھندا یعنی کہ اچھا آٹو رکشوں میں بھی ہوتا ہے میں نے سنا ہے. ہاں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ بس ہیرا منڈی سے لڑکیاں آئی ہوئی ہے بہت زیادہ. ادھر تو آج کل تو بہت زیادہ ہو گئی لڑکیاں. اچھا دادا دلبار پہ ویسے دادا دلبار کا نام بدنام ہے اچھا لیکن وہ مزہ نہیں ہے جڑا پہلا تھا ادھر. ٹھیک ہے. کیوں ادھر 2 نمبر کام، 2 نمبر لوگ، 2 نمبری خون سفید ہو گیا لوگوں کا، خودغار ہو گیا. ٹھیک ہے. بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں سر. ہیرا منڈی میں ابھی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں؟ اب تو لوگ لاہور میں بڑی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے لیکن ہیرا منڈی میں بھی ابھی بھی ہے. ابھی تو سننا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. نہیں ختم ہوا ہے. اچھا، نہیں ابھی بھی ہیں. کتنے پیسے لیتی ہیں اور نائکا کون ہے؟ مجبور لڑکیاں بھی وہاں آتی ہیں، لڑکیاں بیچی بھی جاتی ہیں. ہاں اچھا، کتنے میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے وہاں؟ سر میں تو کبھی خود گئی نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے. اللہ اسی طرح جگہ سے مجھے بچا کے رہے. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا ہے ابھی بھی موجود ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمیں آ کے بتاتے ہیں اچھا ہیرا منڈی پہ اس طرح کام ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح چیز چھین لیا، اس طرح چیز چھین لیا. ٹھیک ہے. ہاں میرا بندہ بھی کل نہیں پرسوں ہیرا منڈی والے کا سیٹ پہ آ رہا تھا اچھا، تو ان لڑکیوں نے اس سے پیسے چھینے تھے سارے. لڑکیوں نے پیسے چھینے تھے؟ لڑکیوں نے کیسے پیسے چھینے؟ بس دھوکے شوکے میں لیا کے. اچھا، ہیرا منڈی میں وہ گزر رہا تھا وہاں سے کہ وہ کچھ لینے گیا تھا؟ گزر رہا تھا. اچھا گزر رہا تھا ہوں. تو پیسے وغیرہ چھین لیے. پولیس کچھ نہیں کرتی وہاں پر؟ پولیس بھی تو ہے، سارا کچھ ہے تو وہاں پر. پولیس تو تجھے پتہ ہی ہے آج کل پولیس کا، لاہور کا پولیس تو سارا عورتوں کے 2 نمبر عورتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پولیس والا کس کا ہے؟ یعنی کہ پولیس کے ساتھ مل کے یہ کام ہو رہا ہے. اچھا، یہاں کے کیا حالات ہیں؟ یہاں بھی بڑی لڑکیاں گھومتی ہیں رکشوں میں بیٹھے. کہ جو ہیرا منڈی میں ہو رہا ہے ادھر وہ بھی ہو رہا ہے. کتنے پیسے لیتی؟ سر میں تو خود نہیں کرتی ہوں، جو مجھے تو نہیں پتا نا. میں آپ کس طرح بتاؤں کتنا پیسے لیتی ہے کتنا نہیں لیتی ہے. اچھا، لیکن ادھر بھی میں 2 نمبر دھندا ہی ہو رہا ہے. 2 نمبر دھندا ہو رہا ہے یہاں پر. رکشوں میں بھی ہوتا ہے، چلتے رکشوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے. ہاں میں نے خود کل نہیں پرسوں اپنے آنکھوں نہ لے کر رشکی میں دیکھا تھا. اچھا یقین مانو میرے پیروں کا نیچے زمین نکل گیا. اچھا، ہاں میرا پاؤں ہاتھ اس طرح کام نہیں لگے. میں نے کیا ہو رہا تھا رکشے میں؟ کیا دیکھا تھا؟ وہی کام. لڑکا لڑکی تھے اس میں؟ رکشا کھڑا تھا سٹینڈ پر یا چل رہا تھا؟ کھڑا تھا. رات کے وقت؟ یہ وہ پارک نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ پارک دوپہر لے پاس ہے. اور یہ بتاؤ مجھے کہ یہ ہوٹلوں میں بھی، سراؤں میں بھی یہ کام ہوتا ہے؟ نہیں
اچھا لڑکے بھی یہ کام کرتے ہیں یہاں پر؟ یعنی کہ لڑکے یعنی کہ یہ مالش والے لڑکے جو مالش کے بہانے یہ کام کرتے ہیں، جیسے کہ 15 سال ان کی عمر ہے، 14 سال عمر ہے، اس طرح کے لڑکے بھی ہیں یہاں پر؟ پتہ نہیں سر، یہ اس کا تو مجھے نہیں پتہ. اچھا تم کہاں سے آئی؟ میں پشاور سے. پشاور سے آئی ہو؟ اچھا تم تو ادھر روڈ پہ سوتی ہو، تو کوئی گھر ور نہیں ہے وہ تمہارا یہاں پر، کوئی رہنے والا نہیں؟ تمہیں بیچا گیا تھا؟ کس نے بیچا تھا، کہاں بیچا تھا؟ میرا اپنا سکا چاچو تھا. میں گیلا کس سے کروں سر؟ اچھا جب مجھے اپنوں نے برباد کی تھے تو بھگوانوں سے میں کیا گیلا کر سکتی ہوں؟ کوئی بھی نہیں. نہ میرا حق بنتا ہے گیلا رکھنے کا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ لکھا، یہ جو ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ ہم گزر کے ہی جائے گا، کبھی ہو جس طرح مرضی ہے. تمہارے سکے چاچے نے بیچا تھا، اس وقت تمہاری عمر کتنی؟ میں چھوٹی سی تھی، میں جوان کسی اور کے گھر پہ ہوئی. پھر جب میں وہاں سے نکل رہی تھی تو میں نے اپنا سر کا قرضہ خود ہی اتارا ہے. میں نکلی. جہاں پر بیچا تھا وہاں پہ قرضہ خود اتار کے اور وہاں سے نکلی ہو؟ ہاں. کتنے پیسے تھے؟ 4 لاکھ ناچ ناچ کے میں. 4 لاکھ میں تمہیں بیچا، اس کے بعد وہ نکل گیا، اس کے بعد چاچا ملا کہ نہیں نہیں ملا؟ وہ 4 لاکھ وہ لے گیا. 4 لاکھ. اس وقت تمہاری عمر کتنی؟ میں چھوٹی، مجھے یہ سوچ سمجھ نہیں تھا میاں بیوی کیا ہے، وہ غلط کیا ہے برا کیا ہے. یہ تب تو نہیں تمہیں بیچا تھا جس وقت زلزلہ آیا تھا اس سائٹ پر؟ جس وقت میں وہ فوج لوگ نہیں افغانیوں کو نکال رہی تھی، ہاں ٹھیک ہے. اس وقت میں. اچھا اس وقت تمہیں بیچا تھا. تمہیں پتا ہے تمہارے بہن بھائی کتنے ہیں، ماں باپ؟ ماشاءاللہ میری 6 برا ہے، ہم 3 بہنیں ہیں. مان تم سے چھوٹی ہیں؟ ہاں سب سے میں بڑی تھی بہن بھائیوں میں. اس کے بعد بہن بھائی نہیں دیکھے، ماں باپ نہیں دیکھے؟ کتنی عیدیں آئیں، کتنی شب راتیں آئیں، ساری گزر گئی. سارے تہوار، بڑی عید، چھوٹی عید، کبھی بھی ماں باپ نہیں دیکھے؟ گھر کا شکل میں بھول گئی ان لوگوں کا، ماں باپ کا، پینٹرا کا، سب کا. پتا ہے گھر کدھر ہے، کس سائٹ پر ہے؟ کسی کا یاد ہو، کوئی ایڈریس پتا ہو، کوئی ماں باپ کا، بہن بھائی کا؟ یہ پتا ہوتا تھا تو اچھا نہیں سی، میں کب سے ہی چلی جانتی تھی. تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ملائکہ خان. واقعی تمہیں اپنا نام یاد ہے کہ نہیں؟ ملائکہ خان یاد ہے. ہاں. اچھا تم نے ناچ ناچ کر اپنا قرضہ اتارا ہے اور پھر تم وہاں سے نکلی ہو، تمہیں آنے دیے انہوں نے؟ بس ظاہر بات ہے میں نے قرضہ اتار دیا، پھر ان لوگوں کا حق کیا تھا میرے ساتھ؟ ایک رات کا ناچتے تھی یا ایک گانے پر ناچ؟ پورا رات ایک پاؤں پہ بندہ ناچتا ہے. وہ ایک رات کے کتنے پیسے وہ لیتی تھی جہاں پر تمہیں نچایا جاتا تھا؟ کبھی 50 ہو. اور یہ کتنے سالوں میں یہ قرضہ اتارا تھا؟ میں نے کتنے سالوں میں نہیں، میں نے 1 مہینے کے اندر اتار دیا. 1 مہینے کے اندر 4 لاکھ ان کو پورا کر کے دے دیا. اچھا صرف ناچتے تھے کہ وہ بدتمیزی بھی کرتے تھے جو مجرا دیکھنے آتے تھے؟ بدتمیزی بھی ظاہر بات ہے، کوئی لوگ اسی ایسے ہوتا ہے. شراب پی ہوتی ہے، انہوں نشے میں ہوتے ہیں. یہ جو حرام کا پیسہ کماتے ہیں اور جو کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے پاکستان میں، جو کرپشن کی بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، وہ پیسے کہاں لگتے ہیں؟ وہ پیسے یہاں لگتے ہیں. جیسے کہ اس لڑکی نے اپنی منہ سے حقیقت بتائی کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایسے مہذب لوگ ہوں گے جو رات ہوتے ہی درندے نما میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو دن کی روشنی میں بڑا ہی تہذیب والا شخص بن کے پھرتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی وہ چلا جاتا ہے کوٹھے پر اور ایسی مجبور لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اور پھر وہ لاکھوں روپے جو کہ لٹا کر یا ہزاروں روپے جو کہ کرپشن کے، کیونکہ حق حلال کے پیسے ایسی جگہ پر نہیں لگتے. اب اس لڑکی کو 4 لاکھ میں بیچا تھا اس کے سکے چاچے نے، اور آج یہ بیچاری سڑکوں پر ذلیل ہو رہی ہے. اس نے خود اپنا قرضہ اتارا ہے، اس نے خود اپنا اس کی ہمت ہے کہ اس نے 4 لاکھ روپے اتار کر، اپنا قرضہ اتار کر، اور اب یہ اپنی زندگی گزار رہی ہے. لیکن ہماری حکومت کو چاہیے، ہمارے جو ادارے ہیں، جو NGOs ہیں، جو خواتین کے لیے کام کرتی ہیں، وہ ایسی لاچار بیچاری خواتین کے لیے اٹھے اور ان کی مدد کرے. ان کو پتا ہے اگر ہم لوگ ان تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ ادارے بھی پہنچ سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں ان لوگوں کی مدد کرتے؟ وہ کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے جو کہ بیچنے اور لینے میں ملوث ہوتے ہیں؟ اچھا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوئی تھی کہ نہیں جن کے آگے بیچا تھا؟ کبھی پولیس والے آتے تھے وہاں پر؟ تو وہ کیسے اس طرح وہ کر رہے تھے، لے لیتے تھے؟ یہ تو پولیس پکڑ نہیں لیتی.
सर उन लोगों के पास बड़ी चीजें होती है, ड्रामेबाजी। रंग बाजी होती है यानी कि ताल्लुक होते हैं उनके भी। अच्छा, आजकल तुझे पता ही है सर, पाकिस्तान में हमारी पुलिस आगे आगे कद आजम ही चलता है, कद आजम के बगैर कुछ। कायदे आजम सबसे बड़ा है यहाँ, हाँ, हर चीज में हर कायदे, कोई कद आजम के आगे सलूट हो, सिर्फ सलूट है तो कायदे आजम को है। कद आजम को ही है। होए होए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर वाले किधर हैं, माँ बाप किधर हैं? बिल्कुल नहीं पता? परेशानी होती है रात को सड़कों पर सोने में या किसी जाहिर जगह? बात है, फ्रेंड फ्रा भी में याद आती है, माँ बाप भी में याद आ जाती है। दिले केड़े इंसान है नहीं चाहते कि मैं अपने घर वालों के साथ ना रहूं या ना मिलूं। हर औरत चाहती है, कबाई वो जुबान वाली है, कबाई वो भी जुबान वाले चीज है। अल्लाह ने पैदा हुआ शान हो, और इंसान का दिल में एक ना एक ख्वाहिश होता है, जो मेरा वो है, मेरा वो है। यानी कि हर, लेकिन इधर नहीं है, हुन की करिए ऐसा। और आपका अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ चीज की ख्वाहिश है तुम्हें कि तुम्हारी लाइफ कैसे होती है? तुम क्या सोचती हो? कभी कभी तो अब नहीं है, अब नहीं है। अभी तो काफी जिंदगी है ना यार, तुम्हारी बहुत जिंदगी है। अल्लाह ताला तुम्हें और जिंदगी दे। अब कुछ तो सोचा होगा ना कि मेरी लाइफ ऐसी हो, मैं ये क्यों नहीं बनी, और मैं ऐसी जिंदगी क्यों नहीं गुजार रही? कभी नहीं सोचा? अब नहीं सोच रही सर। शादी की है कि नहीं की? माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे थे, वो किधर है? वो लोगों ने ही ले लिया मेरे से। छीन लिए? उस पे भरोसा किया, उसने ही डांग मारा। बच्चे कौन ले गए? वो मेरी मुंह बोली हुई मेरी माँ बनी थी, अच्छा, वो ले गई? शादरा पे अच्छा, उनने ले लिया। यानी कि चुरा लिए हैं। हम्म? उनने बहाने पे बस ले लिया सर, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बेटा था कि बेटी थी? एक बेटा था, एक बेटी। प्यारे थे, खूबसूरत? मेरे माशाल्लाह ऐसे बच्चे थे, मैं कहती हूँ वैसे अंग्रेज का बिम नहीं थे। मैंने अपने बच्चों के अलग तरह रखा था, फूल की तरह। बंदा अपने बच्चों को नहीं रखते, मैंने अपने दोनों बच्चों को इसी तरह ही रखा। की तो याद आती होगी, तस्वीर आती है सामने? जाहिर बात है। आप क्या सोचे? आप बच्चे हैं, अब आगे चल के मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, कुछ तो सोचो ना अपनी लाइफ के बारे में। नहीं, ऐसे ही गुजारनी जिंदगी सड़कों पर? अच्छा। बस कर लो सर। हम्म? जिंदगी बहुत तल्ख है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये जो हम रश और ये रौनकें देखते हैं ना, इसके इसके पीछे एक खौफनाक सी तस्वीर है। ऐसी लड़कियां बेआसरा, बेसरो सामान, बेचारी अपनी इज्जत बचाए, अपनी लाइफ गुजारे, क्या करे, किस तरह जिंदगी गुजारे? अब इसकी आंखों में आंसू हैं, रो रही है बेचारी, और कहाँ जाए ये, किससे फरियाद करे? माशरे ने नोचा है इसको, तरह तरह के लोग इस खातून से मिले हैं। जैसे कि इसने कहा कि 4 लाख रुपए इस बेचारी ने खुद उतारा है, और इसको जबरदस्ती इसको नचवाते थे एक टांग के ऊपर ही, इसने खुद कहा। यानी कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? हम अपनी खातून, अपनी औरत की इज्जत ये हम देते हैं उनको, ये हक है? आज तक हमने नहीं सोचा इन जैसी खवातीन के लिए, आज तक हमने ये नहीं सोचा कि इनका सहारा बने, इनके लिए कुछ करें। कोई एनजीओ मुझे बता दें, ऐसी बेसहारा खवातीन हजारों यहाँ पर घूमती हैं, सैकड़ों घूमती है, रात को फुटपाथों पर पड़ी सोई हुई नजर आती है। यकीन करें, यहाँ पर एक खातून है, उसने सड़क के ऊपर अपने बच्चे को जन्म दिया है, 3 बेटियां लेकर वो जवान घूमती रहती है, उसका आज तक कोई सहारा नहीं बना। तो ये आवाज हम उठाएंगे खवातीन के लिए। हमारी कोशिश है कि इस बहन के लिए भी अच्छा हो, और ये खुद सोचे अपनी लाइफ की तरफ वापस आने के लिए। लेकिन ये इतनी बदजन हो चुकी है, ये इतनी तंग आ चुकी है, इसको इतनी नफरत हो चुकी है माशरे से, और वो आंसू मुंह बोलता सबूत है कि जैसे ये रो रही है, और इसने अपनी जुबानी ये खुद कहा कि मेरे साथ मुआशरे ने क्या किया, यहाँ के शरीफ जादों ने मेरे साथ क्या किया। ऐसी कई कहानियां हैं जो कि सड़कों पर रात होते ही नजर आती हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस खातून से भी बात करूं जिसने बच्चे को सड़क के ऊपर जन्म दिया, और 3 बेटियां लेकर वो जवान घूमती रहती है। मेरी कोशिश होगी, अगर वो मुझे मिले, आज हम निकले हैं
تو میری کوشش ہوگی کہ ایسی بے سہارا خواتین اور راتوں کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں. غلطی ہماری ہے، غلطی ان کی نہیں ہے. ہم ان کو ہزاروں روپے دے دیتے ہیں، سینکڑوں دے دیتے ہیں. کس لیے؟ ہوس کے لیے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کو 500 ہزار یا 5,000 یا جتنی بھی ہو سکے ان کی مدد کر دیں تاکہ ثواب ہمیں ملے اور ہمارا معاشرہ صحیح راستے پر گامزن ہو. ہم یہ نہیں سوچتے. ہم غریب کا، ہم مجبور کا، ہم لاچار کا، بے سہارا کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ تلخ تصویر ہے، لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. آخر میں کچھ کہو گی؟ معاشرہ کیسا ہے؟ چلو آخری 2 لفظ بتا دو کہ یہ لوگ کیسے ہیں، دنیا میں یہ لوگ کیسے ہیں. بہت ظالم لوگ ہیں سر، بے درد. دنیا والوں کا بس نہیں چل رہے، ورنہ ان نے ایک ایک انسان کو تڑپا تڑپا کے مارنا سی. بس یہ حالات ہے. میں زیادہ اور بات نہیں کروں گا بیچاری سے، اور میں مزید آگے بڑھوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں لاہور میں رات ہوتے ہی کیا ہوتا ہے.